آپ بچپن سے دیکھتے چلے آ رہے ہوں گے کہ پاکستان ٹیلی ویژن کا کے نام کے ساتھ جو ہمارا جو اسٹیٹمنٹ ٹیگنگ ہے وہ ہے انٹرٹینمنٹ، انفارمیشن اور ایجوکیشن، اور انٹرٹینمنٹ اور ایجوکیشن، یہ تین ایسے الفاظ ہیں جس پہ ہمیشہ سے پی ٹی وی نے، پاکستان ٹیلی ویژن نے نہ صرف یقین رکھا بلکہ اپنی پروگرامنگ میں انہی تین پلرز کو سامنے لے کر چلا. اور یہی وجہ ہے کہ پھر ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر چاہے آہٹ جیسا ٹی وی ڈرامہ ہو یا پھر بول جیسی پاکستان کی فلمیں ہوں جنہوں نے بین الاقوامی سطح کے اوپر نام بنایا، اور اس طرح کے بہت سے ڈرامے جو اب صرف پی ٹی وی نہیں بلکہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں، فلموں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی ایک موضوع کو، ایجوکیشنل ٹاپک کو انٹرٹینمنٹ کی شوگر کوٹنگ کر کے، انٹرٹینمنٹ کا رنگ دے کر ناظر تک یعنی ویور تک پہنچایا جاتا ہے. اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تالیاں واہ واہ تو بہت ہو جاتی ہے، ایوارڈز بھی مل جاتے ہیں اور بین الاقوامی سطح پہ ستائش بھی بہت مل جاتی ہے، لیکن کیا جس مقصد کے لیے، چاہے وہ تعلیم ہے، چاہے وہ کم عمری کی شادی ہے یا کوئی بھی اور موضوع ہے، اس پہ جو وہ پروگرامنگ کی گئی، وہ ڈرامہ بنایا گیا، وہ شو کیا گیا، وہ فلم بنائی گئی، اس کا کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے یا نہیں؟ بہت ہی عجیب سی گنجلک قسم کی گتھی ہے جس کو آج ہم سلجھانے بیٹھے ہیں رائزنگ پاکستان کے سیٹس پہ. اور ہمارے بہت ہی پرانے دوست، پی ٹی وی کے بہت پرانے ساتھی فیاض احمد خان آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ تقریباً 2 دہائیوں سے زیادہ جو ایجوکیشنل کمیونیکیشن ہے، جو کمیونیکیشن اور انٹرٹینمنٹ کا گٹھ جوڑ ہے، اس کے ماہر ہیں. پبلک ہیلتھ کے حوالے سے ان کا بہت بڑا نام ہے. and I'm so very happy کہ آج اس گتھی کو سلجھانے میرے اور فاطمہ کے ساتھ فیاض موجود ہیں. گڈ مارننگ، السلام علیکم فیاض صاحب. وعلیکم السلام توثیق، اور بہت شکریہ مجھے بلانے کے لیے. فاطمہ آپ کا بھی، اور بڑا خوبصورت آپ نے انٹروڈکشن کیا ہے اور ایک بڑی بھاری ذمہ داری میرے کاندھوں پہ ڈال دی ہے. تو بتائیے کیسے سمجھائیں گے اس کو؟ پہلی بات ہے جو بھاری ذمہ داری آپ کے کاندھوں پہ ڈالی گئی، اس کے لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ وہ ڈاکٹر بھلی ہمارے آرتھوپیڈک سرجن ہیں. وہ کاندھوں کے ڈاکٹر ابھی جو گئے نا، تو اگر یہ ذمہ داری آدھے گھنٹے کے بعد بہت بھاری پڑی تو ہم ان کے پاس میرے خیال میں ان کی ضرورت پڑے گی. میں اپنا فیاض، ڈاکٹر تو آپ بھی ہیں اپنے کام کے، بول سے شروع کرنا چاہوں. بول فلم جو کہ پاکستان کی ایک مائل سٹون فلم رہی، آپ اس کے پروڈیوسرز میں سے ہیں. کچھ ہی بتائیں کہ بول فلم نے ستائش تو بہت حاصل کی، لیکن جو مقصد تھا وہ پورا ہوا؟ بہت شکریہ. دیکھیں، یہ جو انٹرٹینمنٹ ایجوکیشن ہے، کہتے ہیں اٹ از ایز اولڈ ایز دی آرٹ آف اسٹوری ٹیلنگ. اور آپ کو پتہ ہے میرا تعلق کے پی سے ہے. پشاور میں ایک بازار ہے جس کا نام ہے قصہ خانی بازار. رومن امپائر کے جہاں بھی وہ رہی ہے، آپ کو پتہ ہے انہوں نے ایک چیز، ان کا مائل سٹون تھا، اور وہ تھا ایمفی تھیٹرز. ہر جگہ پر. میں ابھی 2 دن پہلے جارڈن میں تھا. جارڈن ان کا کوئی کیپٹل نہیں تھا، لیکن ان کے زیر تسلط جو علاقہ تھا اس میں جارڈن تھا. ہر 50 کلومیٹر کے اوپر آپ کو وہاں پر فاطمہ اور توثیق ایک ایمفی تھیٹر کی باقیات ملتی ہیں. اور وہ اس لیے تھا، وہ صرف وہاں انٹرٹینمنٹ نہیں ہوتی تھی، آپ کو پتہ ہے وہاں پر پروپیگنڈا بھی ہوتا تھا، وہاں پر بادشاہ سلامت جو ہے اس کے مدح سرائی بھی ہوتی تھی، اور آف کورس اس کے ساتھ انٹرٹین بھی کیا جاتا. پیٹرا جو کہ ایک 600 قبل مسیح کی وہ ہے سویلائزیشن ہے، اس میں ایمفی تھیٹر جو ہے ایک باقاعدہ انٹیکٹ ایمفی تھیٹر جو ہے اس کی باقیات ہیں. تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اور یہ اس وقت سے چلی آ رہی ہے. پاکستان میں بھی اس کی روایت، جیسے آپ نے کہا، پاکستان میں پہلا غالباً انٹرٹینمنٹ ایجوکیشن کا جو پروجیکٹ تھا وہ آہٹ تھا. اس کے بعد مجھے یہ موقع ملا، میں نے ایک بے زبان کے نام سے ایک پلے کیا جو 1998 میں تھا. اور اس وقت سے میں چاہ رہا تھا کہ مجھے اندازہ ہوا کہ یہ جو آپ اندھیرے کمرے میں بیٹھ کر 2-2.5، دیکھیں ابھی میں اور آپ، اگر میں آپ کو کسی چیز پر لیکچر دینا شروع کر دوں، یا ایون آپ جیسا خوبصورت اور اچھی باتیں کرنے والا آدمی بھی اگر لیکچر دینا شروع کر دے تو آپ کی آڈینس تھوڑی دیر بعد بور ہو جائیں گے. لیکن آپ سوچیں، ہم 2.5 گھنٹے کے لیے، کبھی کبھی بچوں کے ساتھ بھی جاتے ہیں، ایک اندھیرے کمرے میں بیٹھتے ہیں، پن ڈراپ سائلنس میں ہم ایک پورا 2.5 گھنٹے کا 2 گھنٹے کا ایک تماشا دیکھتے ہیں. تو ہم نے اگر کسی کو اپنی بات سمجھانی ہے تو سب سے پہلے اس کی کیا چیز ہے کہ وہ ہمیں توجہ دے. جس طرح آپ اتنی اچھی توجہ سے مجھے سن رہے ہیں، زندگی میں ہمیں یہ توجہ نہیں ملتی. 2 منٹ کے بعد لوگوں کی اٹینشن سپین جو ہے وہ کہیں اور چلا جاتا ہے. تو اس لیے انٹرٹینمنٹ کا ایک بڑا زبردست نسخہ ہے، جیسے آپ نے کہا ایک شوگر کوٹڈ آپ اس کو میسج دیتے ہیں. کیا وہ ایفیکٹو ہے کہ نہیں؟ بول پر آنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں.
چونکہ آپ کے پروگرام میں آنا تھا اور مجھے پتا ہے کہ آپ بڑے سائنسی سوال کرتے ہیں، تو میں نے ابھی اپنے موبائل پہ دیکھی کہ ایک ابھی اسٹڈی ہوئی ہے. دیکھیں ریسرچ میں جو سب سے گولڈ سٹینڈرڈ ریسرچ کا طریقہ ہے اس کو رینڈمائز کنٹرول ٹرائل کہتے ہیں، کہ آپ رینڈملی سلیکٹ کریں اپنی آڈینس کو جو ایکسپوزڈ ہیں اور رینڈملی سلیکٹ کریں ان کو جو ان ایکسپوزڈ ہیں، اور ان سے پھر سوالات کریں کہ ان کے ایٹیچیوڈ اور وغیرہ میں کیا تبدیلی آئی. 30 دنیا کی بہترین رینڈمائز کنٹرول ٹرائل کے اگینسٹ جو ریسرچز ہوئی تھیں انٹرٹینمنٹ ایجوکیشن پروجیکٹس کی، ان کا کنکلوژن ہے کہ نمبر 1 اٹ از افیکٹو. اچھا، یہ مؤثر ہے چینجنگ نالج، آپ کی نالج بڑھانے کے لیے، آپ کے ایٹیچیوڈ، آپ کی انٹینشن ٹو بیہیو اور آپ کا ایکچوئل بیہیویئر ہے اس کو وہ چینج کرتا ہے. یہ 30 دنیا کی رینڈمائز کنٹرول ٹرائل کے تھرو جناب. تو یہ اس پر اب کوئی بحث نہیں ہے کہ انٹرٹینمنٹ ایجوکیشن افیکٹو ہے کہ نہیں ہے. کس درجہ ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ فلم فیاض جیسے کسی آدمی نے بنائی ہے یا توثیق جیسے کسی بڑے آدمی نے بنائی ہے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا اسکرپٹ جو ہے کسی عام سے آدمی سے آپ نے لکھوا لیا ہے یا کسی کہنہ مشق جو رائٹر ہے اس کو آپ نے کہا ہے. تو اور اسی طرح اس کی پروڈکشن کاسٹ کیا ہے، اس کی پروڈکشن ویلیو کیا ہے، یہ ساری چیزیں کاسٹ کرتی ہیں. تو اس سے اس کا ایفیکٹونیس بتاتے ہیں. بول جو ہے، بول اس وقت ہم نے بنائی جس وقت پاکستان میں فلم نہیں بن رہی تھی. اس سال غالباً 3 یا 4 فلمیں بنی تھی، ساری کی ساری فلاپ تھی. اس سے پچھلے سال 4-5 فلمیں بنی تھی، سب کی سب. کون سا سال تھا یہ بنی تھی جی 2011 میں. 11 میں 2010 میں ہمارے پورے ملک میں غالباً 5 فلمیں بنی تھی، سب فلاپ ہوئی تھی. ہم نے بول بنائی تھی سوسائٹی کو ریٹل کرنے کے لیے. وہ بنی تھی جینڈر ایشوز کے اوپر، فیملی پلاننگ کے اوپر، اور اس میں آف کورس ہمارے جو معاشرے کی منافقتیں ہیں ان کو بھی بڑا کھول کے بیان کیا گیا تھا. ہم یہ چاہتے تھے فیملی پلاننگ کا ایشو، فاطمہ آپ اس سے اتفاق کریں گے کہ جب بیگمات گھروں میں بیٹھتی ہیں نا تو وہ کہ ماسی کو کرٹیسائز کرتی ہے. ہماری ماسی ہر سال بچہ پیدا کر دیتی ہے، لوگ جاہل ہیں، یہ وہ. بول نے یہ میسج دیا تھا کہ یہ ماسی کا صرف مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ میرا اور آپ کا بھی ہے، کیونکہ ہم نے اسی ملک میں رہنا ہے. بول میں ایک اور آڈینس تھی، وہ تھی ڈیسیجن میکرز، کہ یہ ماسی پر آپ نے نہیں چھوڑ دینا. اس ماسی بیچارے کے بڑے مسائل ہیں، آپ نے ان کو ایڈریس کرنا ہے، تب وہ ماسی جو ہے تو اس طرف آئے گی. اور اس کے علاوہ اس میں بہت ساری تھیمز تھی. جہاں تک بول کی سوسائٹی کو ریٹل کرنے کی کوالٹی تھی، اس ایک فلم میں 500 رائٹ اپس جنریٹ کیے تھے مین سٹریم نیوز پیپرز کے، اور وہ صرف پاکستان کے نیوز پیپر نہیں تھی. توثیق واشنگٹن پوسٹ نے اس پر لکھا، ہندوستان ٹائمز نے اس پر لکھا، خلیج ٹائم نے اس پر لکھا، بی بی سی نے اس پر فیچر سٹوریز کی. پاکستان کے جو بڑے اخبار ہیں ڈان نیوز اس طرح کے، ان کے ایڈیٹوریل پیجز پر اس کے اوپر رائٹ اپس کیے گئے اور اس ایشو کے اوپر بات کی گئی. پھر ہماری نیشنل اسمبلی کے سلیکٹڈ جو اس وقت کی ہیلتھ کی کمیٹی تھی اس کو یہ دکھائی گئی. بول واز ون آف دی کیٹلسٹ جس کی وجہ سے ڈومیسٹک وائلنس کے اگینسٹ جو قانون تھا وہ پاس ہوا. شعیب منصور صاحب جناب، تھوڑا سا ان کے بارے میں بتائیں کہ آپ لوگ تو آپ اس کے پروڈیوسرز تھے. تو پروڈیوسر جو پیسہ لگا رہا ہوتا ہے، جس کے اپنا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، ایک ویژن ہوتا ہے، وہ اس کی کچھ کال فار ایکشن وہ اپنے حساب سے چیزوں کو لے کے چل رہا ہوتا ہے. اور شعیب منصور صاحب جیسا بڑا نام کہ جن کے ایک جملے کو بھی چیلنج کرتے ہوئے آپ 2 دفعہ کروٹ بدلتے ہیں کہ شعیب صاحب وہ کبھی کوئی ایسے مومنٹس آئے، شعیب منصور کو آپ نے کیسے ہینڈل کیا؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں کلیم کرتا ہوں کہ میں شعیب منصور صاحب کا شاید سب سے بڑا فین ہوں. یہ میرا کلیم ہے، وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، یہ اور بات ہے. میں نے ان کا ڈرامہ دیکھا تھا الفا براوو چارلی. ہم سب نہیں دیکھے ہوئے ہیں، 50-50 بھی ہم اسی سے ہیں. الفا براوو چارلی میں نے یہ دیکھا کہ ایک 3 ہیرو ہیں جو ٹریڈیشنل ہیرو ہوتے ہیں، فوجی، تگڑے، آنیسٹ، لڑنے والے، مرنے اپنے ملک پہ فدا ہونے والے. ان 3 ہیروز کے اگینسٹ ایک خاتون ہے جو ایک عام سی لڑکی ہے. ہاں وہ اس کا کلیم ٹو فیم یہ بھی ہے کہ وہ ایک فوجی خاندان سے ہے، لیکن وہ ایک عام لڑکی ہے اور اس کا کریکٹر اتنا مضبوط، اتنا قداور ہے اور اتنا انٹرسٹنگ ہے کہ آپ ان تینوں ہیروز کو اکثر بھول جاتے ہیں ڈرامے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے بہت سارے مسائل اس وجہ سے ہیں کہ ہم نے اپنی عورت کو وہ عزت اور مقام نہیں دیا جو اس کو ڈیزرو کرتا ہے.
اور اس پر بہت بحث ہو سکتی ہے، چاہے لیکن آن اسکرین ہو چاہے آف چاہے آن اسکرین ہو چاہے آف اسکرین ہو، ہم نے اس کو بالکل ٹائم، گھر میں بھی ایسے ہی ہے اور باہر بھی ایسے اور فلم میں بھی ایسے ہی. تو جب میں جب فیملی پلاننگ کے لیے کام کرنا شروع کیا تو میں نے اپنے سپیریئرس کو بتایا کہ فیملی پلاننگ صرف دوائی کھانے یا نہ کھانے کا نام نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک پوری سیاست ہے، اور اس سیاست وہ جنم لیتی ہے ہمارے ہاں جو عورت کا مقام ہے اس کی وجہ سے. تو جب تک ہم اس مقام کو چیلنج نہیں کر سکیں گے، جب تک ہم لوگوں کو یہ نہیں بتائیں گے کہ اگر تم عورت کو عزت نہیں دو گی تو کچھ بھی نہیں ہوگا. فیملی پلاننگ ایک کا نہ کرنا جو ہے وہ ایک آف شوٹ ہے، وہ وجہ نہیں ہے اس کی، وہ اس کا ایک ذریعہ ہے. تو جب ہم نے اس پر بات کرنے کی شروع تو پھر میرے ذہن میں ایک ہی نام آیا اور وہ شعیب منصور صاحب کا تھا. آپ کو حیرت ہوگی توثیق، میں ان کے پاس 2005 میں گیا اور میں نے انہیں کہا کہ میں ایک ڈرامہ بنانا چاہتا ہوں جس میں میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، اور اس وقت ڈرامہ بنتا تھا 15-20 لاکھ روپے کا سیریل ڈرامہ. میں چونکہ اس معصوم تھا تو میں نے انہیں کہا جی میں 1 کروڑ روپے کا بجٹ لے کر آیا ہوں، بیکاز آئی نیو شعیب صاحب کس طرح کے آدمی، تو میرے پاس 1 کروڑ روپے آپ. شعیب صاحب نے تھوڑی دیر میری طرف دیکھا، حالانکہ وہ پٹھان ہیں لیکن اردو بڑی نستعلیق بولتے ہیں، تو انہوں نے مجھے کچھ کھانے کو دے رہے تھے تو انہوں نے پلیٹ دیتے ہوئے مجھے کہا فیاض میاں آپ کو کس نے کہا کہ میں پیسوں کے لیے کام کرتا ہوں. تو یہ سن کر ایک دفعہ پھر میں ذرا ہل گیا. انہوں نے کہا میرے پاس، مجھے آپ کا مقصد سمجھ آ گیا، میرے پاس کوئی کہانی ہوگی تو میں خود آپ کو کانٹیکٹ کروں گا. And it took 6 years 6 سال بعد پھر وہ چیز. انہوں نے مجھے ایک دن فون کیا، میں اس وقت وہ جاب چھوڑ کر کہیں اور چلا گیا تھا. انہوں نے مجھے کہا اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو میں نے کچھ سوچا ہے which will definitely promote what you want to promote. اور پھر وہ فلم کی صورت اور میں وہ فلم سے. اچھا جو آپ کا سوال ہے اصل میں کہ شعیب منصور کتنے فلیکسیبل ہیں، میرے خیال میں کچھ لوگوں کے بارے میں پروپیگنڈا بڑا ہو جاتا ہے. ہم نے ان کو انتہائی فلیکسیبل پایا. میں نے کئی ڈرامے بنائے ہیں، کئی انٹرٹینمنٹ کی بہت سارے. میرے خیال میں جو سب سے فلیکسیبل ڈائریکٹر تھا اور رائٹر تھا وہ شعیب منصور تھے. ان کو ہم نے جو کچھ بتایا اگر وہ ٹیکنیکلی اس میں فٹ ہوتا تھا، اور میرے خیال میں وہ 100% تھا. مجھے ابھی تک کوئی ایک بات بھی یاد نہیں آتی کہ جس کو شعیب صاحب نے رد کیا ہو، اور وہ ساری چیزیں اسکلفلی انہوں نے اس اسکرپٹ میں ڈالی. آپ دیکھیں وہ ٹیکنیکلی بھی ایک پرفیکٹ وہ اسکرپٹ ہے، اور جو اس میں میڈیکل اور ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے ایسپیکٹس ہیں وہ بھی بالکل پورے، مطلب وہ انٹرٹینمنٹ بھی تھی اور اس میں جو میسج آپ لوگ دینا چاہ رہے تھے وہ میسج بہت آرام سے لوگوں کے دلوں تک پہنچا، اور وہ ٹیکنیکلی اس کو اس طرح اسکلفلی ڈالا گیا. جیسے اس میں فار ایگزامپل ایک دفعہ ساری فلم بن گئی ہوئی ہے، اب سارا اسکرپٹ بن گیا ہے. تو میں نے انہیں کہا آپ کو پتہ ہے شعیب صاحب ہمارے ہاں یہ فیملی پلاننگ کیوں پروموٹ نہیں ہوتی اور بچے کیوں زیادہ پیدا ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے کہا اس لیے کہ بچہ عورت پیدا کرتی ہے. اگر مردوں کو بچہ پیدا کرنا پڑے، میں 1 سیکنڈ پاز لیتا ہوں، میں آپ کا فیس دیکھتا ہوں، وہ ایک ہی بچہ ہوگا، دوسرا نہیں ہوگا. شعیب صاحب نے ایک دم کاغذ نکالا، انہوں نے کہا بڑی خوبصورت بات کی آپ نے. اور پھر اس میں وہ ایک ڈائلاگ ہے کہ اگر میں خود اب وہ شعیب صاحب کی کرافٹ ہے کہ انہوں نے اس کو اتنا دل ہلا دینے والا وہ بنا دیا. اور وہ جملہ جب وہ آیا ہے فلم کے اندر، اس کے پہلے وہ جو سیکوینس ہے اس نے اس کا مومنٹم بنایا. یہی شعیب منصور اسی چیز کا. سو ہی از ہمارے ساتھ موجود ہیں. رائزنگ پاکستان میں اتنی دلچسپ اور مزیدار گفتگو چل رہی ہے، جی تو نہیں کر رہا کہ کمرشل بریک پہ جائیں، لیکن یہ بھی ضروری ہے. ملتے ہیں اس چھوٹے سے بریک کے بعد. آج ہمارے ساتھ رائزنگ پاکستان کی اس خصوصی نشست میں موجود ہیں فیاض احمد خان صاحب، جو کہ پبلک ہیلتھ اور کمیونیکیشنز اور میڈیا کے ایکسپرٹ ہیں. ان کے کریڈٹ پہ بہت سے ایسے ڈرامے جو ایشوز پہ بنائے گئے، بول فلم جو کہ ایک فیملی پلاننگ اور جینڈر کے ایشوز پہ بنائی گئی. لیکن ساتھ ہی ساتھ آج کل فیاض ایک بہت ہی دلچسپ چیز پہ کام کر رہے ہیں، جو کہ دلچسپ تو نہیں ہے، بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے ایز پاکستانی، اور وہ ہے پولیو. پولیو کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان، نائجیریا اور پاکستان یہ 3 ملک رہ گئے ہیں جو آپس میں ٹیبل ٹینس کھیل رہے ہیں کہ ہاں اب یہ پولیو. اس وقت کیا سچویشن ہے؟ اور ہم کئی بار فیاض جا کے بالکل زیرو سے واپس آیا ہے پاکستان. اس کے بارے میں بتائیں کہ میڈیا کیا کردار ادا کر سکتا ہے اور عام آدمی ہم لوگ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟
شکریہ توثیق. جیسے آپ نے کہا یہ واقعی ایک بڑا سیریس ایشو ہے اور ہم لوگوں کو سیریس اس وقت لگا جب ہمیں ایئرپورٹس پر پولیو کے قطرے پینے پڑے. ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ دنیا نے اس کو کتنا سیریس لیا اور ہم اس کو کس طرح یعنی آئی تھنک عمرہ حج کے لیے جانے کے لیے بھی آپ کو پولیو کے کرتے بالکل جناب, اور لوگوں کو دوسرے ملکوں سے واپس کیا گیا کہ چونکہ آپ کے پاس سرٹیفکیشن نہیں ہے ہاں جی پولیو کی, تو اس وجہ سے آپ واپس ہو جائیں. اس وقت سچویشن یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے پاکستان کی سرکار اور جو ایجنسیاں ہیں ان کے کام کی وجہ سے, فوکس کی وجہ سے پاکستان میں بڑی حد تک پچھلے 1 سال سے سچویشن کنٹرول میں ہے. ہمارے ہاں ایک پاکٹ رہ گئی ہے جس کا نام ہے ساؤتھ کے پی. یہ 6 ڈسٹرکٹس ہیں جس میں پولیو کے وائرس کو ابھی بھی ایک بہت بڑے خطرے کے طور پر لیا جاتا ہے. وہاں پر مسائل ہیں اور آپ کو پتہ ہے کچھ سیکیورٹی کے ایشوز ہیں, کچھ پولیٹیکل ایشوز ہیں, کچھ یہ ہے کہ کچھ کمیونٹیز نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ جناب آپ صرف پولیو کے بارے میں کیوں اتنے فکر مند ہیں, ہمارے بچوں کو تو ملیریا بھی ہوتا ہے, ان کو کھانسی بھی ہوتی ہے, خسرہ بھی ہوتا ہے, ہاں, اور جب ہم اس وجہ سے انہوں نے ان کو پولیو کے قطرے جی وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہر 2-3 مہینے بعد آ جاتے ہیں پولیو کے قطرے پلانے کے لیے, اور ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے آپ کو بڑے عزیز ہیں. بڑی اچھی بات ہے, لیکن میرا بچہ جب اس کے پیٹ میں درد تھا تو میں جب ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں تو اسپتال میں تو ڈاکٹر ہی نہیں تھا, دوائی نہیں تھی. یہ تو کسی حد تک ایک جینون کمپلینٹ ہے. ایک اور ہے کہ اس کو لوگوں نے پولیٹیکل مائلیج کے کچھ کمیونٹیز نے کے لیے استعمال کر لیا کہ جی ہمارے ہاں واٹر سپلائی اسکیم نہیں ہے, آپ وہ دیں گے تو ہم پولیو کے قطرے آپ کو پہنا دیتے ہیں. اور اس طرح یہ کافی گمبھیر ایک جو ہے تو وہ ایشو بن گیا ہے. شکر یہ ہے کہ یہ کنفائنڈ ہے ایک خاص ایریا میں, لیکن وہ ایک ریزروائر کے طور پر اب کام کر رہا ہے کیونکہ موبائل پاپولیشن ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے. تو افغانستان سے لوگ آتے ہیں جہاں بھی ابھی پولیو ہے, وہاں سے لوگ آتے ہیں ہمارے ساؤتھ کے پی میں, ساؤتھ کے پی سے وہ پورے پاکستان میں جاتے ہیں. تو اس طرح ایک خطرہ باہر ہے. اس کا علاج جو ہے میڈیا نے تو اپنا کردار بڑا اچھا کیا ہے. آپ دیکھیں ہمارے ہاں اس کی اویئرنیس بہت زیادہ ہے. اب ہم کو اویئرنیس سے ایجوکیشن کی طرف جانا ہے اور وہ جو کنٹروورشل ایشوز ہیں ان کو ٹیکل کرنا ہے. جس طرح ہم پہلے اس میں فیملی پلاننگ کی بات کر رہے تھے تو اکثر آپ کو مینیجرز کہیں گے یار آپ نے سائیڈ ایفیکٹس کی بات نہیں کرنا. حالانکہ اگر خواتین سے بات کریں تو ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ. اسی طرح پولیو کے بارے میں جو رومرز ہیں ان کو ایڈریس کرنا بڑا ضروری ہے. یہ کہنا کہ میڈیا پہ اگر ہم نے اس کو ڈسکس کر لیا تو پھر یہ پھیل جائے گی, ایسا نہیں ہے. پھیلی وہ پہلے سے ہوئی ہے, ہم نے اس کی ریمیڈی لوگوں کو بتانا ہے, ہم نے ان کو بتانا ہے. یعنی جو افواہیں جنم لیتی ہیں پولیو کے قطرے, پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے سے کے حوالے سے جو رومرز ہیں, جو افواہیں, اور وہ ایک سیدھی بات ہے. کبھی کبھی یہ ہو سکتا ہے ریئرلی بچے کو ہلکا پھلکا بخار ہو سکتا ہے, یہ ایک بالکل جینوئن چیز ہے. ہم ایک دوائی کھا رہے ہیں, نارمل بھی اکثر جب بچوں کو جو کوئی بھی ٹیکہ لگائیں گے جو ویکسینیشنز لگتی ہیں اکثر ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ جی یہ ویکسینیشن تھوڑی سخت ہے تو ہو سکتا ہے بچے کو اس سے فیور ہو جائے, اور ہوتا بھی ہے. کئی بچوں کو کووڈ میں ہم نے دیکھا ہمیں آپ کو کووڈ کی ویکسین بالکل بخار ہوتا ہے. دیکھیں تو ایک تو یہ جینوئن چیز سے بھاگنا نہیں چاہیے. یہ بالکل سیف ہیں اور دنیا یہ کہہ رہی ہے سیف ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن معمولی سی چیزیں جو ہیں یہ ان کو ایڈریس کریں. دوسرا یہ ہے توثیق کہ ہمیں اب ایکسپرٹ سے نکل کر کمیونٹیز میں جانا ہوگا. سولوشن کمیونٹی لیول کے اوپر ہے, نیشنل لیول کے اوپر اس کی کوئی اسٹریٹجی بنانا, کراچی میں بیٹھ کر یا لاہور میں بیٹھ کر, اسلام آباد میں بیٹھ کر, وہ ہمیں ایک پالیسی گائیڈنس دے سکتی ہے. لیکن جو انٹرونشن ہے دیٹ ہیز ٹو بی کمنگ فرام دی پیپل ہو آر فیسنگ اٹ. تو ہمیں جانا ہوگا کمیونٹیز میں, ان سے ڈائلاگ کرنا ہوگا اور اس کے مطابق جو ہے ان کے جو سولوشنز ان کے لیے ہیں ان کو ایڈریس, ان کو دینا, اور بیسیکلی ان کے سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے. جی بالکل سوالوں کے جواب دینے ہوں گے, اور ان جیسے لوگوں سے پوچھنا ہوگا کہ بھائی اگر آپ اپنے بچوں کے لیے, کوئی بھی پیرنٹس تو نہیں چاہیں گے کہ ان کے بچے خدا نخواستہ معذور ہوں, لیکن ان ریزنز کو اس لیول کے اوپر ایڈریس کرنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے, جو ابھی تک غالباً اس لیول پر نہیں ہوا جس لیول پر ہونا چاہیے تھا. پچھلے سال پاکستان میں کتنے پولیو کے کیسز رپورٹ ہوئے؟ ہمارے ہاں اب اس سال میں پورے اس میں صرف ایک کیس رپورٹ ہوا ہے. پچھلے سال غالباً 2 یا 3 تھے. اچھا, لیکن فیاض یہ بھی بات ہے کہ یہ رپورٹ ہوئے. جی ہاں بالکل. کتنے ہوں گے جو اچھا اس میں جو پولیو جو ہے نا وہ رپورٹ یہ بالکل کووڈ کی طرح ہے, اس کو آپ چھپا نہیں سکتے ہیں. جب بچے کو بخار ہوگا تو وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا. اس کی مانیٹرنگ جو ہے نا اس کے اوپر اس کی انٹرونشن جتنا ہی فوکس ہے, ہمارا ایک بڑا مربوط نظام ہے مانیٹرنگ کا. تو پولیو کا کیس بھاگ نہیں سکتا, اس میں بہت کم چانسز ہیں کہ کہیں پولیو ویسے بھی بھاگ نہیں سکتا, ویسے بھی بھاگ نہیں سکتا. انوائرمنٹل سیمپلز جو ہیں وہ پازیٹیو آتے ہیں, اس کو ایڈریس کیا جاتا ہے, لیکن اٹ از ویری ریئر. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل ناممکن ہے,
کہ کہیں پولیو کسی بچے کو ہو اور اس کا پتہ نہ چلے، یہ ریئر ہے اس وقت۔ فیاض احمد خان کی اتنی زبردست شخصیت، اس کی پریزنس، اس کی اپنی کمیونیکیشن سکلز، اس کا اتنا مربوط انداز بیان، خود ڈراموں فلموں میں کیوں نہیں آئے؟ یار توصیق، آپ کتنے اچھے آدمی ہیں، آپ کتنے خوبصورت آدمی ہیں، کتنی اچھی باتیں کرتے ہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ نہیں، میرے خیال میں آپ جتنا کانفیڈنس ہوتا تو ضرور آتا، آپ جیسی اچھی شکل ہوتی تو ضرور آتا، لیکن کچھ کمیاں رہ گئی تھی جس کی وجہ سے جو ہے میں اس ماحول اس سے دور ہی رہا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ بڑے اچھے اچھے ڈائریکٹر سے کے ساتھ کام کیا، سوائے ایک کہ کبھی کسی نے آفر نہیں کیا۔ سوائے ایک کے، وہ کون ہے؟ بہت بڑی پروڈیوسر ہے، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، انہوں نے مجھے عتیقہ اوڈو کے اگینسٹ ایک پلے میں کہا۔ آپ نے کیوں نہیں کیا؟ یہ کیا ڈرامہ ہوتا بھائی، ذرا میں اس پہ ذرا تفصیل سے بات کرنا۔ سچی بات بتاؤں آپ کو، ٹی وی میری بیگم صاحبہ بھی دیکھ رہی ہیں، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ یہ نہیں کریں گے۔ میں نے پہلی دفعہ ایسے سنا ہے کہ ایک ہسبینڈ کو وائف نے روکا، شادی کے بعد مردوں پہ جو ظلم کیا جاتا ہے اس کے خلاف ہم احتجاج بلند کرتے ہیں۔ کوئی این جی او ہونی چاہیے اس موضوع پہ بھی، کیونکہ مردوں کے لیے کوئی این جی او ہونا چاہیے جنڈر، خاص طور پہ اس حق کے اوپر کہ میں کتنا اچھا اداکار ثابت ہو سکتا ہے، لیکن بیگم نے کہا نو نو، اداکار تو میں شاید برا ہوتا ہے، وہ مجھے کہتی تھی تم گھر میں اتنی بونگی ایکٹنگ کرتے ہو کہ کیمرے کے اوپر ایکسپوز ہو جاؤ گے، تو اس وجہ سے نہیں۔ لیکن سیریسلی کبھی اس طرح کا کوئی وہ بھی نہیں ہوا، سوائے اس سے ایک انسیڈنٹ کے، میں اس کو انسیڈنٹ ہی کہتا ہوں۔ میں نے کچھ دن پہلے میں نے آپ کو بتایا میں ملک سے باہر تھا، تو میں نے کچھ تصویریں بھیجی اور میں نے شعیب صاحب کو یہ کہا کہ آپ اگر اگلا پروجیکٹ آپ کا یہاں جارڈن میں ہونا چاہیے، خوبصورت جگہ ہے، اور میں نے کہا ہیرو کی بالکل فکر نہ کیجیے گا، ہیرو کی تصویر میں آپ کو بھیج رہا ہوں، میں نے اپنی تصویر بھیجی۔ انہوں نے جواب میں مجھے لکھا کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں ہیرو کے لیے پریشان نہیں ہوں، میں ہیروئن کے لیے پریشان ہوں۔ فیاض تھینک یو سو مچ، ہمیشہ آپ سے مل کے بہت اچھا لگتا ہے۔ بہت شکریہ۔ جیتے رہیے، خوش رہیے، اور اسی طرح سے پیشن کے ساتھ اس ملک کے لیے کام کرتے رہیں۔ گاڈ بلیس یو، آل دی بیسٹ۔ فاطمہ، چھٹی ٹائم ہے، آج ہم ضرور پوچھنا چاہیں گے کہ واٹس ایپ نمبر پہ آپ ہمیں بتائیں کہ فیاض احمد خان کی باتیں اور ان کی کہانی اور ان کا انداز بیان آپ کو کیسا لگا، اور اس کے علاوہ کیا بتانا ہے فاطمہ انہوں نے؟ اس کے علاوہ معروش کا جو تھا وہ تو انہوں نے ہمیں بتا دیا، اور میرے خیال سے آپ جیت چکے ہیں۔ اچھا، بالکل، لیٹسٹ فگرز کیا آ رہی ہیں؟ جی اورنج ہی تھا، اورنج ہی تھا، بالکل اورنج ہی تھا، تو معروش کو تو ابھی ہم سیٹ کے شو کے بعد جو ہے نا، لیکن ٹریٹ میں دوں، معروش کو ٹریٹ میں دوں گا۔ جی آج کا شو بہت اچھا رہا، بہت انفوٹینمنٹ سے بھرپور شو تھا ہمارا آج کا، جسے کہتے ہیں نا، جو ہماری ایک اسٹریٹجی ہے کہ تھوڑا تھوڑا نالج بھی اور ساتھ میں ڈھیر ساری جو ہے انٹرٹینمنٹ بھی، تو آج بالکل صحیح والا پیکج تھا۔ بالکل، خوش رہیں، زندگی نے دی اجازت، تو میں اور فاطمہ اور ہماری ٹیم آپ سے پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔ اللہ حافظ۔